میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. ہاللیلویا. اور آگے لکھا ہے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو. صیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو. جماعت کو مقدس کرو. بزرگوں کو اکٹھا کرو. بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ وزاری کرے اور کہیں کہ آئی خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. میرے پیارے عزیزو، ہم نے یہاں پر خدا کے کلام کی جو تلاوت سنی ہے یہ روزہ کے حوالہ سے ہے. یوئیل نبی کی کلیسیا کے بارے میں خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو خدا انہیں روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے. خداوند فرماتے ہیں کہ اپنے پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. ہاللیلویا. جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم سے خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جب ہمارے دل، ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال اور کردار اور سوچے خیال جب اپنے منجی خدا دو جہاں سے دور ہو جاتے ہیں تو خدا خود آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ روزہ رکھ اور میرے حضور ماتم کر، رو، گریہ وزاری کر اور رو کر چلا کر میرے حضور آ اور میں تیری سنوں گا. یقیناً میرے پیاری بہنوں، جب ہم نے کلام کے اندر آنسوؤں کو، دعاؤں کو، روزوں کو جہاں ہم نے کلام میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریوائیول آیا ہے، وہاں پر برکت آئی ہے، وہاں پر زندگی بحال ہوئی ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. روزے کو ایسے ہی نہ سمجھیں، روزہ کو عام نہ جانے. روزہ بہت بڑی پاور ہے. یہ موت کو بھی ختم کر سکتا ہے، موت کو بھی کینسل کر سکتا ہے. ہاللیلویا. ایک بہن کا، ایک بچی کا، نوجوان بچی کا فون آیا میرے پاس. کہنے لگی سسٹر میرے منگیتر جو ہے وہ فورن کنٹری میں ہیں اور جب بھی ہم وہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستانوں میں ہیں یا وہ مردوں کے بیچ میں یا مردے ان کے پاس آئے ہیں یا جب کسی وہ جنازے پہ جاتے ہیں تو مردے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، وہ مرا ہوا شخص اس کے پیچھے آ جاتا ہے. تو میں نے کہا بہن ایک ہی حل ہے، دعا اور روزہ. میں نے کہا اگر تو چاہتی ہے کہ یہ تیرے منگیتر کے پیچھے سے لعنت کینسل ہو، ختم ہو، تو تو اور تیرا منگیتر مل کر ایک کام کرو، روزہ رکھو، دعا کرو. تو یقیناً یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں جو آپ کے پیچھا کرتی ہیں ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پیچھا نہیں کرے گی. اور اس بہن نے اس بات کو فالو کیا. وہ بہت امپریس ہوئی اس بات سے کہ میں دعا سے اس کو کینسل کر سکتی ہوں. اس نے ایک نئی چیز سیکھی اور اس نے کیا کیا، اپنے اس کا منگیتر جو عمان میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہاں سیالکوٹ کی رہنے والی تھی، اپنے منگیتر کے ساتھ مل کر اس نے دعا روزہ میں ٹھہری اور دعا کی اور کہا اے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ یہ بلائیں اور یہ ناپاک قوتیں جو ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہمارے پیچھے آتی ہیں، ہابو رویا میں ہمیں ڈراتی اور ہمیں پریشان کرتی ہیں، یسو تیرے نام سے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں. پھر کبھی یہ مجھے خواب میں ہمیں تنگ نہ کرے. میں اپنے منگیتر کے لیے ان بلاؤں کو باندھتی ہوں یسو کے نام سے. میں نے اسے باندھنا بھی سکھایا، کھولنا بھی سکھایا. اور ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم بس گائیڈ کرتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ اس بہن نے مجھے دوسرے تیسرے دن گواہی دی کہ بہن 2-3 دن سے وہ بالکل آرام سے سو رہے ہیں اور کوئی خواب نہیں آیا. اور سال گزر گیا، پھر جب کبھی اس نے مجھے فون کیا تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ چیزیں ہمیں وہ ناپاک قوتیں فالو نہیں کرتی. ہم نے دعا کی تھی، ہم نے روزہ رکھا تھا اور اب ایسا کوئی خواب ہمیں نہیں آتا. یاد رکھیں ابلیس ڈراتا ہے، وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ خوابوں میں آ کر آپ کو ڈرائے گا اور ڈیڈ باڈیز جو ہمارے جو مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی دکھائے گا کہ باپ کا ٹائم نزدیک ہے یا آپ مرنے والے ہیں.
آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے, آپ کینسل کریں اس کو. یہاں خدا یوئیل کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کرنا. یاد رہے کہ اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے, اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے یا کوئی بری خبر سنتے تھے یا خدا کی طرف سے کوئی ایسی بات سنتے تھے تو اس کا اظہار افسوس کا کپڑے چاک کر کے کرتے تھے. لیکن خدا نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرو بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو, کیونکہ وہ خدا ہے جو کلام کہتا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے, وہ ہمارے اندر سے واقف ہے. ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں, ہم جو خدا کے لیے یا لوگوں کے لیے جو احساسات رکھتے ہیں نا, خدا کے سامنے کھلی کتاب ہے ہمارا دل. اس لیے اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہوں. اس لیے وہ کہتا ہے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو اور میرے پاس آؤ اور رو واویلا کرو. یاد رکھیں حزقیاہ جب مرنے کے قریب تھا, اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تو یسایہ بن آموس آتے ہیں اس کے پاس. خدا کا کلام یسایہ پر پہنچتا ہے کہ جا حزقیاہ سے کہہ کہ تو اپنا انتظام کر لے, اپنے گھر کا بندوبست کر لے, اب تو مر جائے گا, اب تو بچنے کا نہیں. اور جیسے ہی یہ بات حزقیاہ تک پہنچتی ہے تو وہ خدا کا بندہ اس بات کو ریسیو کرتے ہی یہ نہیں کہتا یا پیٹتا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں تو مر جانے والا ہوں. بجائے وہ یہ چیزیں کرنے کے یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے وہ اپنے خدا کی حضوری میں آتا ہے, اپنے خدا کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور ڈائریکٹ خدا سے بات کرتا ہے اور روتا ہے, زار زار روتا ہے, دیوار کی طرف منہ کر کے اور روئے جاتا ہے اور کہتا ہے خدا کیا میں تیرے حضور ایمانداری سے نہیں چلتا رہا, کیا میں نے تیرے حضور ایسی زندگی بسر نہیں کی جیسی تو چاہتا تھا. اور وہ روتا ہے, چلاتا ہے, دعا کرتا ہے اور اس کا رخ کس کی طرف ہے, دیوار کی طرف ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں تو خدا کا دل نرما جاتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا کا کلام پھر یسایہ کے اوپر نازل ہوتا ہے. ابھی لکھا ہے کہ وہ شہر سے باہر بھی نہیں جاتا, ابھی وہ مڈ میں ہی ہے, تو خدا کا کلام یسایہ پر نازل ہوتا ہے کہ یسایہ واپس لوٹ اور میرے بندے سے کہہ کہ جو تو 3 دن کے بعد مرنے والا تھا میں نے 15 سال تیری عمر بڑھائی. Praise the Lord, praise the Lord. کیونکہ دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میری پیاری بہنوں, یہ موت ہی تھی جو ٹل گئی. ہاللیلویا. یہ موت جو آنے کو تھی وہ پھر نہ وہ دیکھ پاتا, نہ اپنے بچوں کو نہ اپنے بچوں کے بچوں کو. اسی لیے کہ خدا وہ جو 3 دن کے بعد موت بھیجنے والا تھا, جب اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے تو 3 دن کو 15 سالوں میں بدل دیتا ہے. ہاللیلویا. رسم تھوڑے تیرے بیٹی کو کرنا بات. ہم غور کرتے ہیں اس بات کے اوپر, یہ بہت پائیدار بات ہے, یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی دعا روزہ میں ٹھہرے, ایسے ہی اگر ہم بھی موت کو دیکھتے ہیں تو میری پیاری بہنوں بھائیوں یاد رکھیں یہ کینسل ہو جاتا ہے. ابلیس آپ کو کچھ بھی دکھائے کہ میں یہ کرنے کو ہوں, میں وہ کرنے کو ہوں, میں تمہیں پلٹ کر رکھ دوں گا, میں تمہاری کایا پلٹ کر رکھ دوں گا, لیکن یاد رہے کہیں یسوع ہے, وہاں کہیں یسوع تو ہے, تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. میرے یسوع نے میری خاطر بلیدان دے دیا ہے. ہاللیلویا. اب نینوا کے شہر کو دیکھیں میری پیاری بہنوں, لاکھوں لوگوں کو خدا نے بچپن سے پالا ہے, بچپن سے بڑھا کے اس شہر کو برومند کیا ہے, اور اب جو وہ شہر بدی کے اندر ہے, گناہ کے اندر ہے, بچے بڑے نوجوان سب بدکاری کے اندر ہیں, تو ان کا شور نوح کے طوفان کی طرح, نوح کی بدکاری اس کے زمانہ کی بدکاری کی طرح خدا تک پہنچا. اور خدا نے چاہا کہ میں نے فنا نہ کروں. خدا پہلے اشکارا کرتا ہے, اس نے یونا کو مقرر کیا کہ جا اور میرے لوگوں میں منادی کر کہ وہ اپنے گناہ سے باز آئیں, کیونکہ ان کا گناہ میرے تک پہنچا ہے. لیکن یونا کی نافرمانی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نینوا کے جانے کی طرف بجائے وہ ترسیس کی طرف بھاگتے ہیں, اور وہاں ان کو بھی پنش ملتی ہے. جب وہ ترسیس کے جہاز پر ہیں تو پانی میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرا دو, یہ سب مصیبت میری وجہ سے ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی مقرر کی جاتی ہے, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونا 3 دن 3 رات روزہ اور دعاؤں کے اندر ہے. وہاں نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ روشنی ہے, بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہے, اور صرف یونا ہے. اور یونا
दुआ है। हालेलुया। और जब वो 3 दिन और 3 रात दुआओं में ठहरा हुआ है, अपने किए की माफी मांग रहा है और गुनाह के पछतावे में पछता रहा है कि खुदा मैंने ये क्या कर दिया, तूने मुझे जिस राह में भेजा, जिस डायरेक्शन में तूने मुझे भेजा, मैं उससे पलटकर कहीं और गया, वो माफी मांगता है, अपने गुनाह का इकरार करता है। वहां हम दुआ को पढ़ सकते हैं जो यूना ने दुआ की, तो खुदा ने 3 दिन उसको खूब तरबियत की और उसको तीसरे दिन मछली को हुक्म किया कि इसे नैनवा के साहिल पर उगल। वहां पर ही उसकी जो थी उसका वहां पर मुनादी थी और खुदा चाहता था कि ये यहाँ पर आए और मेरे लोग इसके वसीले से बचे। और ऐसा हुआ कि जब मछली ने यूना नबी को उगल दिया उस साहिल पर, तो वो जाता है और खुदा का काम करता है। देखिए यहाँ पर भी रोजा के बगैर काम नहीं हो सकता। जब रोजा रखा गया है, दुआ की गई है, पछताया गया है, तो फिर ही निजात का काम हुआ है। और निजात का काम कैसे हुआ है? जो लाखों लोग तबाह होने वाले थे, मर जाने वाले थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान मर्द और औरतें थीं। और जब वो मुनादी करता है कि तौबा करो, खुदा जो है वो तुम्हारा जो गुनाह है, तुम खुदा तक तुम्हारा गुनाह पहुंचा है, तो वो लोग क्या करते हैं? लोगों की तो बात की बात है, जो बादशाह जो शाह है, जो वहां का बादशाह जो है बड़े शाही लिबास में है, और उसने क्या किया? अपने शाही खुराक को, अपने शाही लिबास को उतारा है, खाने को एक तरफ किया है और हुक्म जारी कर दिया है कि जानवर भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और सब के सब क्या करें? रोजा रखें। जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाएगा, सब रोजा में आए। और वो अपना शाही लिबास उतारता है और अपने शाही सीट से उतरकर जमीन पर हाथ सारी करता है और रोजा में खुदा के आगे गरिया गुजारी करता है। हालेलुया। और आप जानते हैं इसका असर क्या हुआ? जब वो हाथ सारी में आ गए, जब वो दुआ कर रहे, जब उनके किसी ने भी खाना नहीं खाया, अपने खुदा से तौबा की, तो खुदा का कलाम यूना पर पहुंचता है कि मेरे लोग बच गए, मेरे लोग बचाए गए, वो हाथ सारी की वजह से बच गए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम हाथसार हो जाते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपने खुदा के आगे झुक जाते हैं, तो मेरा और आपका खुदा हमें बचाने में कादिर है। हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ कि लाखों लोग बचाए गए, लाखों लोग मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी में आ गए। और ये तभी हुआ, पहले निजात होती है, पहले कलाम होता है, दुआ होती है, फिर साल्वेशन होती है, फिर निजात आती है। यहाँ यूना ने जो है रोजा रखा है और वहां पर वो लाखों लोग बचाए गए हैं। अगर हम आस्तर मलका पर नजर दौड़ाएं, तो आस्तर ने अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने के लिए उस दलेर औरत ने क्या किया है? अपनी सहेलियों को अपने साथ लिया है और मिलकर रोजा रखा है और अपने बादशाह शोहर के पास जाने से पहले वो अपने खुदावंद के पास पहले गई है, पहले उसके आगे झुकी है, पहले दुआ की है। और दुआ का असर क्या है कि बादशाह का दिल नरमा दिया खुदा ने। हालेलुया। जब हम किसी शख्स के आगे जाने से पहले अपने खुदा के आगे जाते हैं, दुआ करते हैं, तो यकीनन वो बादशाह क्या किसी भी शख्स के दिल को नरमा सकता है। और बादशाह क्या करता है? अपने असा को उठाता है और उसकी नोक मलका के हाथ पर चुभाता है, जिसका मतलब है कि मैं तुझे इख्तियार देता हूं, बोल तू क्या कहना चाहती है, तेरी दरखास्त मंजूर होगी। और ऐसा होता है कि मलका अपना प्रॉब्लम उसे बताती है कि मेरा ये मसला, मेरी कौम के लोगों को परेशानी है। तो उसने कहा कि तेरे लोग बचाए जाएंगे। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि अगर मलका जो आस्तर है इसके लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। और यहाँ इन रोजों की वजह से, इन दुआओं की वजह से मलका आस्तर की कौम बचाई जाती है। हालेलुया। यहाँ भी हम देखते हैं कि रोजे की अहमियत हम देख सकते हैं, रोजा दुआ की अहमियत को हम देख सकते हैं कि पहले दुआ हुई है और फिर बहाली हुई है, फिर बख्शी हुई है, फिर निजात आई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबकी बातें भी एक तरफ रह गई। ये तो थी हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए। अगर हम अपने मुनज्जिए दो जहां, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, मुनज्जिए दो जहां, जिसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह, अगर हम उनकी तरफ देखें तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले 40 दिन
चले गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये 40 दिन और 40 रात दुखों की जो उन्होंने भूख और प्यास को सहा, आजमाइशों की बर्दाश्त की, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि praise the वो Lord. इस सारी मिनिस्ट्री के काम को, बाप की मर्जी को, बाप के कलाम को हम सब तक लोगों तक पहुंचा सके। Amen. हालेलुया। Praise the जब Lord. किसी Hallelujah. मिनिस्ट्री का, जब किसी चर्च का, जब किसी खानदान का, जब किसी शादीशुदा जोड़े का जो जिंदगी में आगाज शुरू होता है, तो अगर वो दुआओं और रोजों के साथ नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। दुआ और रोजे की पावर हमने समझी ही नहीं। इसकी अहमियत को जानना चाहते हैं तो देखें मसीह यीशु की जिंदगी को। एक मिसाली नमूना है हमारे लिए, जिसने दिन और रात दुआएं की हैं, जो सारी रात दिल सोजी के साथ दुआ करता था। पकड़वाए जाने से पहले भी वो सारी रात कहां पर है? दुआ कर रहा है। सारी रात दुआ करने में गुजारता है, पहाड़ों पर दुआ करता है, और हैकल में जाकर तालीम देता है, दुआ करता है। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी के असूल थे। आप कभी कलाम में से पढ़ें तो लिखा है कि दस्तूर के मुताबिक वो पहाड़ पर जाकर दुआ करता था, दस्तूर के मुताबिक वो हैकल में तालीम देता था। खुदावंद यीशु मसीह बाअसूल शख्स नजर आते हैं, बाअसूल हस्ती नजर आती है, खूबसूरत हस्ती नजर आती है, एक जिंदगी का बड़ा नमूना हमारे आगे नजर आती है। हमें जिंदगी का कोई भी नमूना चाहिए तो यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा जिंदगी गुजारते कैसे हैं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का है। और खुदावंद ने जो है उन रोजों के जरिए उन फतह पाई। फतह कैसे पाई? अबलीस के ऊपर गलबा पाया, कलाम का हथियार इस्तेमाल करके। हालेलुया। और तीनों बार अबलीस को कलाम के वसीले से जवाब दिया और तीनों बार उसका मुंह बंद कर दिया। अगर आज हमारे पास भी कलाम, दुआ, रोजा के हथियार हैं तो हम भी अबलीस के ऊपर गालिब हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि दानियल नबी ने 21 दिन का रोजा रखा है, और जिस तरह ही वो रोजा में ठहरे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो खुदा ने अपना फरिश्ता भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर कलाम में लिखा है कि फारस के मोकल ने उनका जो था, उनकी दुआ को रोक रखा था। उस मोकल ने फरिश्ते को उधर ही मतलब फाइट के लिए रोका हुआ था कि ये दुआ का जवाब लेकर ना जा सके। याद रखें कि इब्लीस हमारी दुआओं को रोकता है, लेकिन दुआओं का जवाब जरूर आता है। कुछ वक्त लगता है लेकिन हमें जवाब जरूर मिलता है, क्योंकि दुआएं और रोजे कभी भी रायगा नहीं जाते हैं। खुदा जरूर हमारी दुआओं को सुनता है। अगर हम देखें और मूसा नबी की तरफ, तो हुरब के पहाड़ पर जब वो खुदा से बातें कर रहे हैं तो वो 40 दिन और 40 रात पहाड़ के ऊपर खुदा से बातें करते रहते हैं। अपनी कौम के लिए वो उनके कलाम को लेकर आने के लिए, आइन एहकाम कवानीन को लेकर आने के लिए पहले वो अपने खुदा से बात करता है। पहले वो उस रोजा की हालत में है, ना वो कुछ खा रहा है ना वो पी रहा है, सिर्फ वो अपने खुदा से बातें कर रहा है। और 40 दिन के बाद वो कलाम को लेकर, उन तख्तियों को लेकर अपने लोगों के बीच में आ जाता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि इस्राएल मुल्क जो है वो बड़ा ही सरफराज है। सारी दुनिया के ऊपर उसकी मौशियत नंबर 1 है, हर चीज के अंदर वो नंबर 1 है। और वो खुदा ने उनको बड़ी पावर दी हुई है, हर तरह से खुदा ने उनको ब्लेस किया हुआ है। वो 40 दिन और रात जो मूसा ने वहां पर ठहराए, आज खुदा ने कसरत से अपने लोगों को वहां पर बरकत दी हुई है। और यही है कि जब हम कि दुआ में ठहरते हैं, रोजा के अंदर होते हैं, तो खुदा किसी भी हमारी मुश्किल परेशानी को टालने की कुदरत रखता है, हमारी किसी भी मुसीबत को टालने की कुदरत रखता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे पास जिंदगी में ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं कि मैं आपको इसकी गवाही एक और बयान कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम ड्यूटी पे जाने वाले थे, और खुदा का रूह मुझे बार बार कह रहा था कि इसको मसा कर, इसको मसा कर। तो मैं सोच रही थी कि खुदावंद क्यों आज मुझे आप ऐसे, मतलब मेरे दिल में आ रहा था क्यों खुदा मुझे आज बार बार ऐसे हो रहा है कि मैं इनके पास जाऊं और इनको अनॉइंट करूं। तो मैंने दूर से हाथ बढ़ा के, ये नीचे उतर चुके हुए थे सीढ़ियों से, हम ऊपर वाली पोर्शन में थे, तो मैंने इनके लिए दुआ की, खुदावंद अपने बंदा की हिफाजत करना, इसके साथ रहना, इसकी मदद करना। तो ऐसा हुआ कि उसी रात में खुदा ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि भाई हैं सुलेमान भाई और मेरे हस्बैंड दोनों को खुदा ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि इनका इतना सवेर एक्सीडेंट हुआ है
کہ بھائی کی حالت میں نے زیادہ بری دیکھی, مطلب سارا بلڈ ہی بلڈ, اور ان دونوں کی کنڈیشن بڑی بری. تو میں اس خواب سے بڑا گھبرائی. تو میں نے کیا کیا, میں نے ان دونوں کے لیے فاسٹنگ کیا, دعا کی, اور میں نے اس بلا کو, جو ایکسیڈنٹ کی اسپرٹ ہوتی ہے, میں نے اس کو ڈانٹا اور میں نے جھڑکا اس کو, میں نے باندھا یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا خدا اس کا ہماری زندگی کے اندر کیا عمل دخل, ہم تیرے لوگ ہیں, تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, تیرے پیچھے چلنے والے تیرے لوگ ہیں, ہمیں زندگی دے تاکہ ہم اپنی طبعی موت مرے, ہم کیوں ابلیس کی موت مرے. تو میں نے ان کے لیے دعا کی, باندھا اسپرٹ کو, اور آپ یقین کریں خدا نے اتنا بڑا جواب دیا. یہ اسی شام جب میرے روزہ کے ٹائم بس میں کھولنے والی تھی, روزہ بھی روزہ میں تھی, تو انہوں نے مجھے شام کو فون کیا. یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر میں ہوں, تو میں تو دعا میں ہوں. تو کہتے ہیں کہ نا خدا نے بہت بڑا ہاتھ دے کر مجھے بچایا ہے. میں بائک پر سڑک کی سائڈ پہ کھڑا ہوں, اور پیچھے سے ایک گاڑی, بہت بڑی گاڑی بڑے زور سے میرے پاس سے گزری ہے. اگر تھوڑا سا فاصلہ نہ ہوتا تو میں آج شاید نہ بچ پاتا. تو یہ سارا عزت جلال خداوند کے نام کو ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر آپ کی مدد اور حفاظت کرتا ہے. وہ دن اور رات آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ جانتے بھی نہیں کہ آپ کے پاس کیسی کیسی بلائیں ابلیس بھیجتا ہے, آپ کے لیے کیسے کیسے منصوبے کرتا ہے. آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور ایک نیا منصوبہ مسیحیوں کے لیے بنا ہوتا ہے, لیکن جب آپ دعاؤں اور روزوں میں ہوتے ہیں, آپ کلام پڑھنے والے ہیں, آپ دعا کرنے والے ہیں, آپ ابلیس کی تاثیروں کو باندھنے اور اپنی برکتوں کو کھولنے والے ہیں, تو آپ کو کوئی گندی ناپاک چیز چھو نہیں سکتی. ہاللیلویہ. اگر آپ مرد خدا اور دلیر عورت ہیں, دعا والی ہیں, اسٹرانگ واریر ہیں مسیح میں, تو پھر کوئی بلا آپ کو چھو نہیں سکتی, کیونکہ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں کس طرح اس کو نقصان دوں, میں اس کا لاس کیسے کروں. اس لیے میری پیاری بہنوں بھائیوں, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے فائنینس کو, اپنے کچن کی بلیسنگز کو, اپنی خدمتوں کو, جو آپ جہاں جہاں کر رہے ہیں, یسوع کے لہو میں چھپا دیجیے. روزہ اور دعاؤں میں ٹھہریے, دعا کیجیے. یقیناً خدا, آپ کا زندہ خدا جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, وہ آپ کے لیے جاگتا ہے, اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ ہے, چاہے دن ہے چاہے رات ہے, وہ سوتا نہیں ہے, وہ آپ کی نگہبانی کرتا ہے. اسے آپ کی شہر پناہ یاد ہے, اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آپ کی صورتیں کھود کر رکھی ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. سو روزے اور دعا کی اہمیت کو ضرور سمجھیے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں, ہم خدا اور اس کے بیٹے یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس یسوع نہیں, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ ڈیڈ باڈی ہے, وہ زمین میں چلتی پھرتی ایک ڈیڈ باڈی ہے. جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس باپ بھی ہے, جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.